الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے یہاں پر غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے کہ سن ہجری 3 میں شوال کا مہینہ تھا اور احد کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا، جس کا پس منظر اور ساری تفصیلات گزر چکی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس لڑائی میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے کہ تعداد میں اگرچہ صحابہ کرام تھوڑے سے تھے اور سامنے مقابلہ کرنے والے کئی گنا زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود فتح نظر آ رہی تھی، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار فرمائی تھی کہ ایک ٹیلے پر جہاں سے مقابلہ کرنے کی اور جہاں سے حملے کی توقع تھی، ایسی جگہ پر اس ٹیلے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھا رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے جب خطا ہو گئی، چوک ہو گئی، تو اسی جانب سے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے پہاڑ کے دامن میں آپ کو پناہ لینی پڑی، آپ زخمی ہوئے۔ ابن قمیہ نے اور عبداللہ بن شہاب الزہری نے آپ پر حملہ، چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو اٹھایا اور ایک طرف اٹھا کر لے گئے، اور جہاں پر ایسی جگہ تھی جہاں پر آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا وہاں پر رکھا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ خود کی کڑیاں نکالی کہ جس کی وجہ سے خود ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مالک بن سنان جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد تھے، چونکہ حضور کے چہرے مبارک سے خون نکل رہا تھا تو انہوں نے اپنے چہرے سے، اپنے منہ سے اس خون کو چوس لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ جس شخص کے خون میں نبی کا خون شامل ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی والہانہ عقیدت تھی۔ اسی موقع پر اور دیگر صحابہ کرام بھی حضور کے پاس پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ کا زخم نہیں رک رہا تھا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں وہاں پر تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں رک رہا تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چٹائی کا ٹکڑا تھا اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو لے کر پھر آپ کے زخم پر رکھا، جس سے آپ کا خون تھم گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں کہیں سے پانی بھر کر لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دھلایا۔ اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میٹھے پانی کا کہیں سے انتظام کیا، تو غرض یہ کہ حضور کے آس پاس میں ان کے سارے جان نثار جمع ہو گئے، یہاں تک کہ پھر یہ ہوا کہ ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ادا فرمائی، اور آپ نے کمزوری اور زخمی ہونے کی وجہ سے آپ نے بیٹھ کر ظہر کی نماز پڑھائی، چنانچہ صحابہ کرام نے اسی حالت میں ظہر کی نماز میں آپ کی اقتداء فرمائی۔ پھر ہوا یہ کہ مشرکین کے بھی پیر اکھڑ چکے تھے، پہلے ہی اکھڑ چکے تھے، یہ تو خالد بن ولید کی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے مسلمان تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس نقشے کو بہت اچھی طریقے سے قرآن کریم میں، خاص طور سے سورہ آل عمران میں اس کو جو کھینچا ہے، تو قرآن نے صرف سبق بیان کیے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، فتح ملنے والی تھی، لیکن ہوا کیا کہ تم ہی کمزور پڑ گئے، تم آپس میں لڑ پڑے، یعنی وہ جو تیر انداز تھے اپنے ذمہ دار سے، اپنے امیر سے ان کا اختلاف ہو گیا، اور فرمایا کہ
تم اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو تمہیں نظر آ رہی تھی، یعنی مال غنیمت کے پیچھے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے پیچھے چاہنے والے تھے، لیکن واقعی کچھ ایسے تھے کہ جو صرف اور صرف آخرت چاہتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا صحابہ کرام سے بتقاضۂ بشریت اگر خطا اور اونچ نیچ اور چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ خود فرما چکے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں معاف کر چکے ہیں۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ فضل والا معاملہ ہے۔ تو جن کو اللہ معاف کر چکے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی زبان کو ہلانا، لب کشائی کرنا ان کے سلسلے میں یقیناً ہماری حماقت بھی ہے اور ہماری ہلاکت بھی ہے۔ تو بہرحال اس منظر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں پر کھینچا، اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کو کیا نقصان پہنچا کہ 70 صحابہ جلیل القدر صحابہ یہاں پر شہید ہوئے ہیں، اور مشرکین میں سے علماء نے لکھا ہے تقریباً 38 لوگ مارے گئے تھے، لیکن صحابہ 70 شہید ہوئے۔ اور پھر تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کبھی ان کے حق میں کوئی چیز ہو جاتی ہے، کبھی ان کے حق میں کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آگے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم تو جنت میں جانے کا حوصلہ رکھتے ہو، جنت میں جانے کا گمان کرتے ہو، اور ابھی تمہارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا امتحان ہی نہیں لیا کہ تم میں کون مجاہدین ہے، کون صابرین ہے۔ اللہ کو جب تک پتہ نہیں چلے گا تو پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس طرح کے حالات سے گزرنا یہ تمہارے جنت میں جانے کو یقینی بناتا ہے۔ کبھی فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، ارے بھائی اس سے پہلے تو تم موت کی تمنائیں کرتے تھے، اب جب موت سامنے آ گئی تو کیوں گھبرا گئے؟ ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ کہیں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افواہ پھیلی آپ کی شہادت کی، چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے نظر آتے تھے، تو فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہی تو ہے، اگر یہ خدا نخواستہ قتل کر دیے جائیں یا یہ رخصت ہو گئے دنیا سے، ان کو موت آ جائے، تو کیا تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پیر پھرے گا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا، فرمایا کہ اس سے پہلے کتنے نبیوں کے ساتھ حالات آئے، ان کے ماننے والوں کے ساتھ حالات آئے، لیکن انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، وہ کمزور نہیں پڑے، وہ بزدل نہیں ہوئے، اور وہ اپنے پیروں کو واپس نہیں پھرے، بلکہ انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی طرح آگے چل کر فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ لوگ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ اپنے فضل سے جو ان کو عطا کرنے والا ہے، جو نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں اس سے وہ خوش ہیں، تو تمہیں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی۔ صحابہ کرام گھبرائے ہوئے تھے کہ ہم سے چوک ہو گئی، اب ہم اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے، حضور کے سامنے کیسے آئیں گے؟ تو لیکن جب حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے نرمی کا معاملہ فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا مظاہرہ فرمایا، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے تو یہ آپ کے آگے پیچھے جان نثاری کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے تسلیاں دی الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، کہ زخمی ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول کی پکار پر یہ آپ کے پاس دوڑ کر آئے ہیں، تو صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، تسلیاں دی ہے۔ تو بہرحال قرآن نے جو ہے اس پس منظر کو بیان کیا۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں تو پھر جو ہے اس کا مزہ خود آئے گا۔ ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے جو قرآن کو خود سمجھنے میں مزہ ہے۔ قرآن براہ راست بات کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن ہم سے بول رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے۔ کاش کہ اگر ہمیں عربی کا ذوق پیدا ہو جائے اور تھوڑی بہت بھی اگر عربی سمجھ میں آنے لگ جائے تو جو ہے قرآن کی تلاوت میں اور اس کی
تلاوت کی حلاوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال تو یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا معاملہ نرم پڑ گیا، اور مشرکین بھی اب جانے کے چکر میں تھے۔ تو اتنے میں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وہیں پر ابو سفیان ایک دوسرے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آواز لگائی، افی القوم محمد، کیا لوگوں میں محمد باقی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو پھر دوسری مرتبہ انہوں نے آواز لگائی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کہ ابو قحافہ کا بیٹا یعنی ابو بکر موجود ہے قوم میں؟ یہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ افی القوم ابن الخطاب، کیا خطاب کا بیٹا زندہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو یہاں سے ابو سفیان نے کہا کہ واللہ ہم نے سب کو مار دیا، اور ایک اعتبار سے نعرہ لگایا اور اعلان کیا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جواب دو۔ تو حضرت عمر نے پھر کھڑے ہو کر جواب دیا کہ کذبت واللہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا ہے، ابھی یہ سب کے سب زندہ ہے اور تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب ابھی زندہ ہے، یعنی ابھی جو ہے تم اتنے جلدی اپنی فتح کی خوشی اور فتح کا اعلان نہ کرو، ابھی سب زندہ ہیں۔ تو پھر جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کا مصلح ہو گیا ہے۔ مصلح کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے جس کی جان نکل چکی ہو، اس کے کان، ناک اور ہاتھ کی انگلیاں اور اس طرح کے اعضاء کو کاٹ دینا، یہ مصلح کہلاتا ہے۔ شکل کو بگاڑ دینا یہ مصلح کہلاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے ساتھ، شہدائے احد کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ناک کان کاٹے گئے، یہاں تک کہ ان کے سینے کو چیرا گیا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، عجیب واقعہ ہے شہادت کا۔ ابو سفیان نے کہا کہ یوم بیوم بدر، کہ بدر کا مقابلہ آج ہو گیا، بدر کا بدلہ ہم نے آج لے لیا، البتہ لڑائی کبھی تمہارے حق میں کبھی ہمارے حق میں، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ پوری طرح سے ان کی بھی فتح نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، ہمارے اور تمہارے مارے ہوئے لوگ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، کہ ہمارے شہداء تو جنت میں جانے والے ہیں اور تمہارے جو مارے گئے ہیں وہ تو جہنم میں جانے والے ہیں، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر جو ہے ابو سفیان نے ایک نعرہ لگایا، اعلو حبل اعلو حبل، کہ حبل بت کا نام تھا، کہ بت کی جو ہے سربلندی ہو۔ اس کا ترجمہ بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اعلو حبل، تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات جلیل القدر ہے۔ تو یہاں سے اس کا جواب دیا گیا۔ پھر جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ لنا ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو کوئی عزا نام کا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی بت نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں، تمہارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، فنعم المولا ونعم النصیر۔ پھر اس کے یہ مکالمہ چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 سال بعد دوبارہ جمع ہوں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو حضور کی طرف حضرت عمر نے دیکھا تو حضور نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، کہہ دو کہ 1 سال بعد دوبارہ مقابلہ کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ عمر ذرا قریب آؤ، تھوڑا سا میرے سے قریب آؤ۔ چنانچہ ابھی تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو حضور کی اجازت سے حضرت عمر اور تھوڑا سا باہر آ گئے، ابو سفیان سے مشافہہ، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور پھر جو ہے ابو سفیان نے پوچھا کہ عمر سچ بتاؤ، کیا محمد تمہارے درمیان زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ہمارے درمیان۔ تو جو ہے ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر، میں تجھے زیادہ سچا سمجھتا ہوں ابن قمیہ کے مقابلے میں، وہی ابن قمیہ جس نے حضور پر حملہ کیا تھا اور جا کر ابو سفیان کو بتایا کہ میں نے حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ تو ابو سفیان جو اس وقت کفر کے سردار تھے لیکن وہ بھی حضرت عمر پر، ایمان والے پر زیادہ یقین کر رہے تھے اپنے ساتھی کے مقابلے میں، تو یہ ایمان والے کی حیثیت ہوا کرتی تھی کہ وہ جو بولتا تھا وہ سچ ہوتا تھا، اور جو ہمیشہ سچ بولتا تھا کبھی اس کی زبان سے جھوٹ
نہیں نکلتا تھا، یہ ایمان کی صفات میں سے ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنے جو کچھ بچے کچے لوگ تھے ان کو لے کر واپس ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جا کر دیکھو کہ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں یا اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب واپس آنے کا ان کا ارادہ ہے، اور اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں اس کا مطلب مکے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ یہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، چنانچہ حضور نے اطمینان کا سانس لیا، اور پھر اب آپ باہر نکلے شہداء کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو تلاش کرتے کرتے سب سے پہلے پوچھا سعد بن ربیع کہاں ہے؟ ایک صحابی کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو سعد بن ربیع کہاں ہے، اور اگر وہ زندہ ملیں تو میرا سلام ان کو کہنا۔ چنانچہ وہ صحابی دوڑے دوڑے گئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انصار کے سرداروں میں سے تھے۔ جب گئے تو آخری رمق باقی تھی ان کی اور سانس اکھڑ رہی تھی۔ ان صحابی نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ تو ان کی جو ہے خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، کہا کہ میرا بھی سلام حضور تک پہنچانا اور انصار تک میرا یہ پیغام پہنچانا کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی زندہ رہتی ہے اور حضور کو کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے تم عذر پیش کرنے کے قابل نہیں رہو گے، جا کر میرے قوم کو یہ پیغام سنانا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے تلاش کروایا حضرت حمزہ کہاں ہیں؟ چنانچہ جب جا کر پتہ چلا کہ حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے ہیں اور ان کا مسلح ہو چکا ہے، یعنی سینہ چاک کیا گیا، اور ہندہ ابو سفیان کی بیوی بعد میں چل کر مسلمان ہو گئی، لیکن کیسی جگر والی عورت تھی کہ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا اور ان کا کلیجہ اندر سے نکالا اور کاٹ کر جو ہے نگلنا چاہا، لیکن نگلا نہیں گیا، اگل دیا، اور ناک کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنا دیا۔ ایسی سخت ترین تھی، لیکن قربان جائیں اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فتح مکہ پر جب یہ مسلمان ہوئی ہے، اسلام لانے کے لیے آئی ہے، ہم آپ میں سے کوئی ہوتا تو کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ حضرت حمزہ پر حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ہیں کہ کبھی کسی کی شہادت پر اتنا نہیں روئے، اور فرمایا حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اس کے رسول کے شہید ہے اور اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ یہ حضرت حمزہ کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ پھر جو ہے اور بہت سارے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لنگڑے صحابی تھے، چار بیٹے جنگ میں شریک ہونے والے تھے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو معذور ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں عزیمت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میں رخصت پر نہیں، عزیمت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے کہا کہ تم معذور ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے جہاد میں آنے کی، لڑائی کے لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس لنگڑے پیر کے ساتھ جنت میں چلنا چاہتا ہوں۔ پھر حضور نے اجازت دی اور شہید ہو گئے۔ لیکن جو ہے جب ان کے لاش مبارک کو جب ان کی بہن نے چاہا کہ واپس لے کر جائے مدینے کی طرف، ان کو حضرت حمزہ کو، حضرت عبداللہ بن جحش کو، ان کو جب مدینے کی طرف واپس لے جانا چاہا تو اونٹ مدینے کی طرف جانے تیار ہی نہیں۔ تو حضور نے پوچھا، معاملہ حضور تک گیا، حضور نے پوچھا انہوں نے کوئی دعا مانگی تھی اللہ سے؟ فرمایا کہ ہاں، نکلتے وقت دعا کی تھی اللہم ارزقنی الشہادہ، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اور یہ دعا کی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ میرے گھر والوں کی طرف مجھے واپس نہ پہنچانا، کہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں تاکہ قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء تھے حضرت حمزہ کے بارے میں خاص طور سے فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کا ڈر نہ ہوتا، صفیہ حضرت حمزہ کی بہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کہ اگر ان کا ڈر نہ ہوتا تو میں حمزہ کی لاش کو ایسے ہی رکھتا، اور یہاں تک کہ پرند اور چرند آ کر ان کے لاش کو نوچتے، اور اسی حال میں کل قیامت میں میرا چچا اٹھایا جاتا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے حضرت وحشی بن حرب، یہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں غلام تھا، یہ حبشی تھے اور غلام تھے، عدی بن مطعم ان کا آقا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تو نے حمزہ کو شہید کر دیا تو تو آزاد ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں مجھے لڑائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ نیزہ بازی میں اور برچھا کا نشانے پر لگانے میں بہت ماہر تھے۔
تو فرماتے ہیں کہ مجھے لڑائی سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں جو ہے صرف حضرت حمزہ کی طاق میں نکلا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ صفوں کے صفوں کو الٹ دیتے ہیں اور ایسے بہادری سے لڑ رہے تھے کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میں ایک چٹان کے اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت حمزہ کی طاق میں۔ چنانچہ جیسے وہ مجھ سے قریب سے گزرے تو پیچھے سے انہوں نے ایسا وار کیا کہ کمر کی طرف سے برچھا اندر گھسا اور شرمگاہ کی طرف سے باہر نکلا۔ اتنی سخت ترین جو ہے طریقے سے اس نے برچھا مارا تھا، اور فرمایا کہ اس حال میں بھی حضرت حمزہ میری طرف پلٹے اور مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، لیکن میں وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر وہ گر گئے، اور گرنے کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ بعد میں چل کر غزوہ حنین کے موقع پر کئی سال گزر گئے، جو ہے ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی محبت کو ڈالا، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پیغامات بھیجے، کس کو؟ اسی حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی کو، کہ اسلام لے آ تو کامیاب ہو جائے گا۔ کئی پیغامات بھیجنے کے بعد حضرت وحشی جب آئے حضور کی خدمت میں تو اور چہرہ اٹھایا، پردہ اٹھایا چہرے پر سے، تو صحابہ کرام کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یا رسول اللہ وحشی ہے، کیا قتل کر دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، ایک آدمی کا اسلام لانا مجھے 100 لوگوں کے قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے رسول نے پھر دوبارہ ان سے کہا کہ وحشی میرا چچا تو بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، تم نے کیسے قتل کیا؟ دوبارہ پورا واقعہ سنا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے روئے جیسے کہ احد کے دن آپ روئے تھے، اس طرح سے آپ بل بلا کر روئے۔ پھر بعد میں حضرت وحشی سے فرمایا غیب عنی وجہک، وحشی ایک احسان کرنا کہ مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا، کہ تیرا چہرہ دیکھنے سے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے حالات پیش آئے۔ پھر بعد میں چل کر حضرت وحشی کے بارے میں آتا ہے، حضرت وحشی بہت زیادہ افسوس میں رہتے تھے کہ مجھ سے کتنا بڑا خطا ہو گیا، کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اٹھا تھا مسیلمہ الکذاب کے نام سے، جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ نے ان سے جب مقابلہ کیا تو حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں نکلا اسی نیت سے کہ ایک مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، سید الشہداء کو جو ہے میں نے مارا تھا، چنانچہ اب جو ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کو انہی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور فرمایا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کے بدلے اس نیکی کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو بہرحال اس طرح کے سارے واقعات پیش آئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہاتھ کٹ گیا، جھنڈا گر گیا، دوسرے ہاتھ سے اٹھایا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا، دونوں ہاتھوں سے چمٹا دیا، اور پھر جو ہے شہید ہو گئے۔ اسی طرح جب ان کے دفنانے کفنانے کا موقع آیا تو مسلمانوں کے پاس اتنی وسعتیں نہیں تھی، چنانچہ ایک ایک کفن میں 2 شہیدوں کو لپیٹ دیا گیا، اور حضور پوچھتے کہ کس کو قرآن زیادہ آتا تھا؟ جس کو قرآن زیادہ آتا تھا اس کو قبر میں پہلے رکھ دیا جاتا تھا۔ خود حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنی چادر نہیں تھی کہ پورے جسم کو لپیٹا جاتا، پورے جسم کو ڈھانکا جاتا، چنانچہ سر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر کی طرف سے ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیر پر اسخر کے پتے ڈال دو اور سر کو ڈھانپ دو۔ چنانچہ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مصعب بن عمیر مرتے وقت ایسے مرے ہیں، ایسے شہید ہوئے ہیں کہ ان کو ایک چادر کفن کی بھی میسر نہیں تھی، جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ مکے میں یہ 200 درہم کا ایک جوڑا پہنا کرتے تھے، لیکن اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اس طرح کے اور مزید بہت سے واقعات شہادت کے اور دل کو دینے والے واقعات پیش آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 شہداء کو وہیں پر آپ نے دفن کیا۔ چنانچہ آج کوئی احد کے میدان کی طرف جاتا ہے تو جالی لگی ہوئی 4 دیواریاں ہیں، وہیں پر یہ 70 شہداء کرام آرام فرما رہے ہیں، اور وہ ٹیلہ آج بھی ہے جبل الرومات کے نام سے، کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا۔ پھر آپ جو ہے مدینہ منورہ آئے، اور ایک رات ہی گزری تھی کہ جبریل علیہ السلام آ گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے، جبکہ ابھی تک فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارا ہے۔
فرمایا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ مشرکین کا ارادہ یہ ہو رہا ہے تو واپس لوٹ کر آئیں اور مدینے پر حملہ کریں، تو اس لیے آپ دوبارہ چلیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا کہ جو احد میں شریک ہوئے تھے بس وہی لوگ ساتھ چلیں گے، اب کوئی ساتھ مزید نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کی مدد اب دکھ چکی ہے کہ کس کے ساتھ ہے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق نے کہا میں آنا چاہتا ہوں، حضور نے منع کیا۔ صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اس لیے کہ حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام یہ احد میں شہید ہوئے، اور حضرت جابر کو اس لیے منع کیا گیا تھا شرکت سے کہ ان کی 9 بہنیں تھیں، یا بعض روایتوں میں 7 بہنیں تھیں، تو اس وجہ سے ان کو گھر پر رکھا گیا۔ لیکن حمراء الاسد کے لیے حضرت جابر کو صرف اجازت ملی، تو وہی تمام صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ پہنچے مقام حمراء الاسد پر، اور وہاں پر جا کر ایک شخص ابو معبد الخزاعی جن کا تذکرہ معبد کے سلسلے میں آیا تھا حضور کی ہجرت کے واقعے میں، تو یہ حضور کے پاس آئے، آپ کو دلاسا دیا اور جو ہے اسلام قبول کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہاں کیا احوال ہے؟ فرمایا کہ مقام روحہ پر ابو سفیان اور مکے کا قافلہ رکا ہوا ہے اور شاید وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ابو معبد سے کہا کہ جاؤ ابو سفیان سے جا کر اس کی جو ہے ہمت کو کم کرو۔ چنانچہ ابو معبد وہاں پر گئے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی ہمت کم کی اور کہا کہ مسلمان تو پورے جوش کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، تم مدینے پر حملہ کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ چنانچہ جو ہے ابو سفیان اور ان کے ساتھی وہیں سے مقام روحہ سے آگے نکل گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد سے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ واقعات اور بھی ہے کہ عورتوں کی شجاعت کے واقعات غزوہ احد میں حضرت حمنہ بنت جحش، ان کے شوہر کا انتقال ہوا، ان کے والد کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، سب نے کہا کہ فنا فنا سب انتقال ہو گئے ہیں۔ فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ کہا کہ حضور خیریت سے ہے۔ کہا کہ جب تک اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں تب تک کہ یہ نہیں ہوگا۔ جب حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے۔ بہرحال یہ سن ہجری 3 کے سارے واقعات تھے۔ احد کی لڑائی ختم ہوئی، اور اسی شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا۔ اسی رمضان میں 3 ہجری کے رمضان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے 15 رمضان کو، اور ان کے 50 دن کے بعد ان کے جڑواں بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اسی 3 ہجری میں۔ پھر شوال ہی کے مہینے میں اسی 3 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ آج کے بعد سے شراب حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ مقام موجود ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ جہاں پر شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اپنے پاس رکھے ہوئے سالوں کی جو شرابوں کا ذخیرہ تھا اس کو پانی کی طرح بہا دیا، ضائع کر دیا۔ تو بہرحال یہ 3 ہجری کے واقعات یہیں پر پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔